السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز حاجت کا طریقہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ جو شخص نماز حاجت پڑھنا چاہتا ہے، حاجت کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، جو اس کا مسئلہ ہے یا کسی مقصد کے لیے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ نماز جو نفل نماز کہلائے گی، آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز حاجت۔ اب آپ جو ہے اس حاجت کا نام بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی دولت کے لیے حاجت، آپ کو اس چیز کی چاہیے، تو وہ بھی آپ لفظ لے سکتے ہیں، لیکن آپ کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، ظاہر سی بات آپ کے دل میں ہوتا ہے جس مقصد کے لیے آپ، جس حاجت کے لیے، حاجت کا مطلب ہے جو آپ کو ضرورت ہے، جس حاجت کے لیے آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ اللہ جانتا ہے۔ آپ کے وہ دل میں نیت ہے، آپ نے بس نماز کی 2 رکعت نماز نفل حاجت آپ نے یہ نیت کرنی ہے آپ نے، اور وہی طریقہ ہے جو عام نمازوں کا نیت کرنے کا طریقہ ہے، ویسا ہی طریقہ ہے، آپ نے ویسے ہی نیت کرنی ہے آپ نے۔ اور جو ہے آپ نفل نماز کی نیت کریں گے، یہ نفل ہوں گے، نفل کہلائیں گے، آپ نے وہی نیت کرنی ہے۔ اور زبان سے کہنا افضل ہے، زبان سے کہیں، دل سے بھی کہنے سے نماز نیت تو ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ زبان سے کہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے نیت کیا کرنی ہے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز حاجت نفل، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ایسے آپ نے کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اب سورہ فاتحہ آپ نے، اب اس کا میں آپ کو یہ طریقہ بتا رہا ہوں، یہ آپ سن لیجئے پہلے، کہ یہ میں ایسے ہی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، میں یہ ایک پوری کتاب ہے، ظاہر سی بات ہے، اس لیے کہ لوگوں کو ایتھینٹک لگے کہ جو نماز کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس میں نماز تراویح کا بھی ہے اور بہت ساری نمازوں کا ہے، یہ نفلی نمازیں، یہ پورا باب ہے نفلی نمازوں کا۔ تو یہ آپ کو جو ہے جو طریقہ بتا رہا ہوں، یہ بالکل ایتھینٹک طریقہ ہے، تو آپ سن لیجئے۔ دعاؤں کی قبولیت اور حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے ایک مجرب نسخہ نماز حاجت ہے۔ کیا؟ دعاؤں کی قبولیت۔ اگر آپ کی کوئی دعا ہے، اس کی قبولیت کے لیے یہ نماز پڑھی جاتی ہے، جو نفل نماز حاجت کے لیے ہوتی ہے۔ اور اپنی جو بھی حاجتیں ہیں، جو آپ کی ضرورتیں ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہو، جو آپ کی خواہشات ہیں، جائز خواہشات، اس کو پورا کرنے کے لیے نماز اس کو پڑھا جاتا ہے کہ وہ ہماری جو ہے، وہ ہماری جو جائز خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں، تو اس کے لیے ہم نماز نفل پڑھتے ہیں حاجت کے لیے۔ تو یہ ایک مجرب نسخہ نماز حاجت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو اس کے لیے آپ 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھتے۔ دیکھیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو آپ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھتے، نماز حاجت، کوئی معاملے کے لیے۔ تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں نماز حاجت، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف میں ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ اب آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ ثنا پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ جب پڑھیں گے، اس کے بعد آپ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور باقی 3 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھیں۔ تو گویا کہ اس نے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھیں۔ تو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ سورہ فلق کون سی؟ قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس کون سی؟ قل اعوذ برب الناس۔ اس کے بعد والی سورت قل اعوذ برب الناس، اور یہ قرآن پاک کی سب سے آخری 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو یہ آپ نے یہ 2 صورتیں آپ نے باقی 3 رکعتوں میں، پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور باقی جو آپ کی 3 رکعتیں ہیں، اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں طریقہ ہے، اگر آپ 2 رکعت والے نفل پڑھ رہے ہیں حاجت کے لیے، نماز حاجت کے لیے، تو آپ پہلی رکعت میں جب سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور اگلی جو آپ کی رکعت ہوگی اس میں آپ نے
سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی ہے۔ ایسے آپ نے 2 رکعت نفل نماز پوری کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 4 رکعت والی نماز حاجت پڑھیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ دیکھیں، حوالہ ابو داؤد شریف میں ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی کوئی حاجت اللہ کی طرف ہو یا کسی انسان کی طرف ہو تو وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجے اور پھر یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو اپنی مہربانی سے پورا فرما دے گا۔ اب آپ نے ایک اور حدیث کا حوالہ بھی ہمیں ملا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی کوئی حاجت ہو، جس کی کوئی جائز خواہش ہو تو وہ چاہے کہ اللہ کی طرف اسے اور کسی انسان کی طرف ہو تو وہ اچھی طرح وضو کرے۔ اور اس سے پہلے کیا ہے، اب حاجت کو پورا کرنے کے لیے آپ کیا کریں، اچھی طرح وضو کریں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی حمد پڑھیں، آپ اللہ کی ذکر اذکار کریں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کریں، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، درود پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ درود کوئی سا بھی پڑھیں، آپ درود و سلام پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك ردا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اور اس کے ساتھ آپ نے یا یہ پڑھیں تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یا آپ یہ والی جو آیت ہم نے ابھی پڑھی یہ آپ یہ دعا پڑھیں یا آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لی اللہم فشفعہ فی۔ یہ ترمذی شریف کی یہ دعا ہے، اور اس دعا کے بارے میں بھی ایک روایت موجود ہے۔ تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، یہ ہم آپ اس کو آپ یہاں پر ویڈیو جیسے روک کر آپ یہ آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو یہاں پر وہ یہ روک دیتا ہوں، اور اس سے یہاں پر آپ وہ اسکرین شاٹ لے لیں یہاں پر اس کا، کہ آپ کو وہ یہ دعا آپ وہ پڑھ سکیں، تو اسے یاد کر لیں۔ آپ بار بار پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گی۔ اور میں اس کے پہلے کا حصہ بھی آپ کو ذرا یہاں پر بھی آپ کو روک کے بتا دیتا ہوں، تو یہاں سے آپ اسکرین شاٹ بھی اس کو لے سکتے ہیں۔ آپ تو یہاں پر آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اور پھر آپ اسی دعا کو پڑھتے رہیں۔ تو کوشش کریں پڑھیں۔ اصل میں دیکھ کر وہ کیمرے میں موبائل میں کیمرے میں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، تو اس لیے وہ کبھی وہ بلر ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے زبر زیر پیش اعراب وہ واضح نہیں ہو پاتے، تو جس کی وجہ سے وہ اٹکن آ رہی تھی۔ تو یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا آج ہم نے نماز حاجت کے حوالے سے آپ کو بتایا، کیونکہ اصل میں بہت سارے لوگوں کے یہ سوالات تھے نماز حاجت کے حوالے سے، اس لیے ہم نے یہ طریقہ بتایا۔ تو بہت لوگ چاہ رہے تھے کہ نماز حاجت کا ہمیں طریقہ پتہ چل جائے، کہ نماز حاجت وہ پڑھتے ہیں، اس کا حوالہ بھی ہمیں پتہ چل جائے، اس کی دلیل بھی ہمیں مل جائے
اور فضیلت وغیرہ بھی ہمیں پتہ چل جائے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا، نیت بھی بتا دی۔ تو یہ نماز حاجت کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا۔ تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو ہمارے سبسکرائب کیجیے گا پلیز، مہربانی کر کے، ٹھیک ہے۔ تو اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی بآسانی مل جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے۔ یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ جو ہیں یہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور انشاءاللہ ہمیں بالکل بے شک اگر آپ فائدہ حاصل کریں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ آپ اللہ کا ذکر اذکار، اللہ کے ذکر اذکار کریں گے، اور جو حضور پر درود و سلام پڑھیں گے، وظائف سے آپ فائدہ حاصل اٹھائیں گے۔ یہ کلمات، اللہ کے کلمات آپ پڑھیں گے، یہ دعائیں پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہر ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اس کا اجر ہمیں بھی ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو بالکل یہ اس لیے بھی جو ہے ثواب کی نیت سے، اور جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے یہ سپورٹ آپ نے سبسکرائب لازمی کرنا ہے ہمارے چینل کو، تو یہ سپورٹ بھی ہمیں ملے گی آپ کی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔